اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم انما الله إله واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبردار کر دیا اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، کہ اللہ پر ایسی بات نہ کہو جو حق نہیں ہے۔ یعنی اللہ پر بات کرنی ہے تو حق بات کرنی ہے، سچ کہنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کو تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں وضاحت کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی ایک روح ہے، جسے اللہ نے مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ وہی اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے بات کو بڑھا کر بیان کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا بات جتنی ہے اتنی کرو، بڑھا کر بیان نہ کرو۔ لا تغلو، غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ ولا تقولو، اور نہ کہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق کہو۔ یعنی اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو حق بات کہو۔ انما المسیح، بے شک جو مسیح ہیں، عیسی ابن مریم، جو عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا، جس کو اللہ نے ڈالا، اللہ نے بھیجا، الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو ثلاثہ، اور نہ کہو تین، یعنی تین خداؤں کی بات نہ کرو۔ انتہو، تو اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ کہو۔ انما اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، الہ واحد، واحد معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جو واحد ہے، اکیلا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ بیٹے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
لہو اس کے لیے ہے ما فی السماواتی یعنی اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ وکیل یعنی کارساز نظام کائنات کو چلانے والا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر عیسائیت میں جو غلو ہو گیا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ تو غلو کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا، یا اہل الکتاب لا تغلو، غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، عیسائیوں نے انہیں رب تعالیٰ کے مرتبے تک جا پہنچایا، تو یہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا غلو اور زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں عیسائیوں کو متنبع کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور رسول ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو مریم علیہ السلام میں پہنچا دیا گیا، تو عیسائی لوگوں نے اس سے غلط قسم کے عقائد بنا لیے۔ اگر غور کریں تو ایک سائیکل ہے جو کہ اللہ نے پورا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کی، ہوا آدم علیہ السلام کی بیوی علیہ السلام، ان کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ دیکھیں نا، وہ جو ہے عورت ہے، اس کا بھی دیکھیں نا باپ نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو وہ جیسے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے، یعنی مرد سے عورت پیدا ہوئی۔ غور کریں نا کہ پہلے مرد پیدا ہوا آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر، پھر عورت پیدا ہوئی ماں کے بغیر، کیونکہ وہ مرد سے نکلی، مرد آدم علیہ السلام، باپ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد سے عورت آئی، پھر عورت سے مرد بنا، یعنی عورت سے عورت کون؟ حضرت مریم علیہ السلام، ان سے پھر مرد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو یہ گویا ایک سائیکل ہے جو کہ پورا ہوا۔ تو آپ غور کریں تو عیسائی جو ہیں اس سے بڑے عجیب عقائد رکھتے ہیں۔ ایک گروہ عیسائیوں کا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا گروہ کہتا ہے نہیں، وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے عقائد عیسائیت میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے تمام گروہوں کو اور فرقوں کو واضح پیغام پہنچا دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، روح ہیں جنہیں مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اولاد ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا نا، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک ہے، اس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کا، یعنی نہ اللہ کی بیوی ہے۔ تو اللہ باپ سے، بیٹے سے، اولاد سے، رشتوں سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ غور کریں، اسی طرح سے عیسائیوں نے زیادتی کی، غلو کیا، یعنی زیادتی کی اپنے دین میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مان لیا، اور کچھ گروہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان لیا، اور کچھ گروہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایسے ہیں۔ یہودیوں نے بھی آپ غور کریں تو انہوں نے بھی کمی نہیں کی، انہوں نے الٹا کام کیا۔ انہوں نے پہلے تو دیکھیں نا، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ ان کا شرک۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ انہوں نے ناجائز بچہ قرار دیا۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے ہو گئے اور انہوں نے دین حق کو بلند کیا، تبلیغ شروع کی، تو عیسائیوں نے ان کو سولی چڑھانے میں پوری کوششیں صرف کر دیں، یعنی عیسائیوں نے نہیں، یہودیوں نے۔ تو یہودیوں نے یعنی سولی چڑھانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کوششیں جاری کر دیں، صرف کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں انجیل میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قرآن پاک میں ہوئے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے اور اس کی طرف سے روح تھے۔ جب عیسائیت پر فلسفیانہ اور راہبانہ خیالات اور نظریات غالب آئے تو لفظ کلمہ کو اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات میں سے انہوں نے ایک صفت سمجھ لیا، اور یہ سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ازلی صفت ہی مریم علیہ السلام کے بطن میں متشکل ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اختیار کر گئی، اور روح کا یہ معنی سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی روح عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا بیٹے ہیں۔ یعنی ان غلط عقائد کو پذیرائی اس طرح حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا، اس کو ملایا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کر دیے گئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے عقائد میں یہ خیال کر لیا، استغفر اللہ، کہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انجیل میں ایک اللہ کا ذکر ہے، یعنی بائبل کے اندر، انجیل کے اندر اللہ ایک ہے، یہ ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، کھانا کھاتے تھے، ٹوائلٹ بھی جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے رہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث جو ہے، ٹرینٹی، یہ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے جسے وہ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے۔ ان کا عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس تینوں خدا ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ تینوں خدا مل کر ایک ہی خدا بنتے ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس، یہ جب تینوں ملتے ہیں تو ایک خدا بنتا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ توحید کو تثلیث میں اور تثلیث کو توحید میں گڈ کر دیتے ہیں، گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان پر اعتراض ہوا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں تھا؟ کیا یہ کارخانہ قدرت نامکمل تھا؟ یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی؟ اس وقت کائنات پر کس کی حکومت تھی؟ تو پھر عیسائی خاموش ہو جاتے ہیں، جواب ہی نہیں ہوتا۔
عیسائیوں نے اس عقیدے کی بہت تعویلیں پیش کی اور اسی تعویلوں کی وجہ سے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، یعنی یہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذات الہی میں شریک ٹھہرانے سے باز آ جاؤ، تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ۔ جس نے بھی ذات الہی میں چھلانگ لگائی وہ گمراہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دیکھیں آپ کو انتہو خیر لکم، کہ باز آ جاؤ اس سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہو گئے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ولدوالین، یہ گمراہ کون ہے؟ یہی ہے۔ جیسے ہمیں حکم ہے کہ آیات متشابہات کے پیچھے نہ پڑھو، انہیں ایسے ہی تسلیم کر لو جیسے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اللہ کے شریک بنانے سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی کائنات کا نظام چلا رہا تھا، اب بھی چلا رہا ہے، اور اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس کے کسی کام میں کوئی شریک ہے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہے۔ عقل سے کام لو، اللہ کے شریک بنانے سے باز آ جاؤ۔ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے جو مریم علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر گئی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام میں وہ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہ رہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا بن گئے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے، یہ بہت بڑا غلو جو کہ وہ کرتے ہیں، اور یہ شرک، جو شرک ان کے اندر راسخ کر دیتا ہے اور پھر عذاب الہی کا ان کو وہ مستحق بنا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، روحوں کی شکل میں تھے، ان سے پختہ عہد لیا۔ اللہ نے فرمایا آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وقت ان روحوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی موجود تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کا حکم فرمایا تو ان روحوں میں سے جو روح عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اسے مریم علیہ السلام کے ہاں بھیج دیا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام چلتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونک دی، اس طرح مریم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی۔ جو بچہ پیٹ میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فرمان سے، اس میں 120 دن بعد روح ڈالی جاتی ہے، جس سے اس میں زندگی آ جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے بچہ وہ ماں کے پیٹ میں ہلتا ہے، اور ماں محسوس کرتی ہے کہ ماشاء اللہ میرا بچہ، ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے، اندر پیٹ میں حرکت کر رہا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں لے آتا ہے، اور پھر وہ عمر جتنی اللہ نے دی ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے، پھر دنیا میں سے رخصت ہوتا ہے، موت اس کو لے جاتی ہے۔ تو یہی حال ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ اللہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کا قانون ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے،
اور وہ صرف کن فرماتا ہے، فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے کن اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا حرف ہے یا اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اللہ کے الفاظ جو ہیں یہی جب فرمائے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دی۔ تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو پھر واضح طور پر جس چیز کا حکم کر دیا جاتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو وہ چاہے وہ کرے، اس کی حکمت ہے، اس کا اختیار ہے، وہ مالک مختار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل، اعمال صالح پر قائم و دائم فرما کر اپنے خاص جو اللہ نے کام فرمائے ہیں ان پر مکمل ایمان قائم و دائم رکھنے والا بنا کے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔